فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں نے مکان بنایا تھا رہنے کے لیے، اب وہ رینٹ پر ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ مکان رہنے کے لیے بنایا تو اس کی مالیت پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب رینٹ پر دے دیا ہے تو اب جو رینٹ آ رہا ہے اگر وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خرچ نہیں ہو رہا، وہ بچ رہا ہے اور وہ مال کرایہ جو ہے وہ خود یا دوسرے نصاب مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچے گا تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جب امام صاحب جماعت کراتے ہیں تو الحمدللہ شریف پڑھی جاتی ہے، کیا ان کے الحمدللہ شریف ختم کرنے کے بعد دل میں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرات کی جائے قرآن کی تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تلاوت قرآن کریم نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہے اور آپ سننے کے لیے حاضر ہیں تو اس کا سننا بھی فرض ہے کان لگا کر، اور اس وقت خاموش رہنا بھی فرض ہے، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ تو امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد چونکہ اگلی سورت کی تلاوت میں مشغول ہوگا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ تلاوت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت گویا ہے، امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہے۔ تو جتنے بھی نمازیں ہیں چاہے امام آہستہ تلاوت کر رہا ہے جیسے ظہر اور عصر کے اندر، یا بآواز بلند تلاوت کر رہا ہے جیسے فجر، مغرب اور عشاء کے اندر، بہر صورت جو تلاوت کا وقت ہے قیام کا اس وقت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد جو ثنا کا مقام ہے وہاں پر ثنا پڑھیں گے۔ اب جب امام نے قرات شروع کر دی تو اگرچہ آپ کی ثنا جو ہے وہ آدھی ہوئی ہے آپ اسے بھی پورا نہیں کریں گے بلکہ خاموش ہو جائیں گے اور امام کی قرات کو مکمل طور پر سنیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار تسبیحات ہیں، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، التحیات ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پڑھیں گے، امام کے پیچھے مقتدی بھی پڑھیں گے، قرات کے معاملے میں مقتدی خاموش رہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 اور 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات۔ تو آئیے اسی انداز سے اس کو پڑھیں گے۔ پہلی لائن ہجے سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد رواں سے پڑھنے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد الف زبر صا، صاد واو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
زیر قی، قا قو قی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضا ضا، جتنا آپ بلند آواز سے پڑھیں گے آپ کی ادائیگی بہتر ہو. ضا ضو ضی. تختی نمبر 8 کا آغاز کریں گے. تختی نمبر 8 یہ بھی بہت ہی آسان تختی ہے. یوں سمجھیے کہ حروف مدہ ہی کی ایک صورت ہے، کیونکہ مقدار تو دونوں کی برابر ہے، صرف شکلیں تبدیل ہیں. حروف مدہ میں الف اور اس سے پہلے زبر آتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ حرکت و ساتھ ساتھ حروف نظر آتے ہیں. لیکن کھڑی حرکات میں صرف اور صرف کھڑی حرکات کھڑا زبر کا نشان نظر آئے گا. کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، دونوں میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. صحیح نا؟ حروف مدہ کو بھی ایک الف تک کھینچیں گے اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. آئیے اس کی ہدایات جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہدایت نمبر 1، کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہیں؟ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. آئیے اب اس سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام. تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول. نمبر 1، شرائط نماز کا پایا جانا. تکبیر تحریمہ کے لیے طہارت، استقبال، ستر عورت اور وقت قبل ختم تکبیر کے موجود ہونا شرط ہے. تکبیر ختم ہونے سے پہلے یہ چیزیں پائی جانا ضروری ہیں. احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت بھی حاضر ہو. تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی، وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہو، فاصل نہ ہو، گیپ نہ ہو. اگرچہ تحریم کے وقت نیت حاضر نہ ہو، یہ درست ہے. اس سے شرط نیت پائی جائے گی. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. یعنی جب کوئی نمازی آئے تو پہلا کام شرائط نماز کو غور کرنا، اور دوسری بات، دوسرا مدنی پھول آداب نماز و زینت نماز. عطر وغیرہ لگانا، مسجد میں آنے کے لیے زینت کرنا. نماز کے لیے جو زینت کرنی ہے اس میں مسجد کی زینت کی بھی نیت ہو سکتی ہے. مسجد میں آنے سے پہلے ہی عطر لگا لے تاکہ اہل مسجد بھی آپ کی خوشبو سے مہک جائیں، نمازیوں کو راحت ہو. تکبیر تحریمہ کے باب کا تیسرا مدنی پھول نیت کے الفاظ زبان سے کہنا.
یہ مستحب ہے جبکہ دل میں نیت حاضر ہو، ورنہ نماز ہی نہ ہوگی. دل میں بھی نیت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ کرنا نیت سے پہلے ہی کر لیجئے. اصل یہ مستحب تو ہے مگر یہ مستحب قیام میں ہے. ابھی قیام تو شروع ہی نہیں ہوا کہ آپ نے نیت ہی نہیں کی. پہلے سے کر لیں گے تو آسانی رہے گی. قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا. نمبر 5 نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا، یہ بھی مستحب ہے. یہ بھی قیام میں مستحب ہے. قیام سے پہلے ہی کر لیں گے تو آسانی رہے گی. نیت سے پہلے کریں گے تو آسانی رہے گی، لیکن یہ مستحب ہے قیام کا. نمبر 6 تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے. نمبر 7 ہاتھوں کی انگلیاں نارمل چھوڑنا، یہ بھی سنت ہے. 8 ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا، یہ بھی سنت ہے. نمبر 9 تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، یہ سنت ہے. نمبر 10 تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا، یہ بھی سنت ہے. پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں. اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تو پیارے پیارے مدنی منو، روایت میں ہے کہ اس وقت 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا. 7 دن تک زمین ہلتی رہی. اتنا بڑا گناہ ہے قتل کہ زمین 7 دن تک زلزلے سے ہلتی رہی، اور وحوش و طیور، وحشی جانور، درندے اضطراب اور بے چینی میں بھاگتے تھے. یعنی درندوں پرندوں میں، جانوروں میں جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو گئی. اور قابیل جو اگرچہ بہت گورا تھا، خوبصورت بھی نظر آتا تھا، لیکن جیسے ہی قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا. قابیل کا گورا چہرہ کالا ہو گیا اور انتہائی بدصورت شکل ہو گیا. قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ قابیل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا. کوے سے کیسے سیکھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے. آئیے بتاتا کہ قابیل نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ پڑے. ایک کوے نے چونچے مار مار کے دوسرے کوے کو مار دیا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ منظر دیکھ کر قابیل کو پتہ چل گیا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے. چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی خوشبودار پیپر سے ناک صاف کر سکتے ہیں، یا اگر اس کی خوشبو ناک میں چلے گی یہ تو حلق میں بھی چلے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں جاتا. عموماً ٹیشو پیپر کے ساتھ جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو ہی ہوتی ہے، وہ اگر چلی جائے گی، سونگھ لیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے اگر بتی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس سے بھی خوشبو آتی ہے لیکن اس کا دھواں ہوتا ہے. صحیح. اگر اگربتی کے دھوئیں کو خود سے لیا اپنے ناک کے اندر، صحیح، تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ بھی یہ کہ خود سے اس کو کھینچا ناک کے اندر. اور اگر ویسے اگربتی جل رہی ہے اور اس کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح پھول سونگا یا ایسی خوشبودار چیز سونگی تو اس کے سونگنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو حلق میں جانے والی صورت ہے وہ یہی ہے کہ کوئی دھویں دار ایسی خوشبو والا مواد ہے کہ جس کا دھواں اٹھتا ہے. اب اگر اس کا دھواں اس نے کھینچا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اگر بندہ نیکر پہن کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نیکر پہن کر تلاوت کرنا کیسا؟ دیکھیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب انسان کے سامنے ہو تو اس میں انسان کا ادب کی حالت میں ہونا انتہائی ضروری ہے. صحیح. اب اگر باوضو ہے، نیکر پہن کر سامنے رکھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے
تو یہ پڑھنا تو جائز کہلائے گا، اس کو ہم ناجائز نہیں بولیں گے، لیکن اس کو ادب تصور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی دیکھے گا تو یہ بولے گا یہ بے ادبی ہی کر رہا ہے، قرآن پاک کیا پڑھ رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسی حالت میں جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ بے ادبی ہے بظاہر، یعنی ادب کا اور بے ادبی کا تعلق جو ہے وہ عوام ہی سے ہوتا ہے کہ عوام جس چیز کو بے ادبی سمجھتے ہیں وہ بے ادبی ہی تصور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ کہ اب ہم اگر تلاوت کی جو ہے وہ فضیلت سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اٹھے کھڑے بیٹھے ہم جیسے بھی کرنا چاہیں، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لیٹے لیٹے جب تلاوت کلام پاک کریں تو اپنے قدموں کو سمیٹ لیں۔ جو صورتحال بیان کی گئی ہے اس صورت میں قرآن پاک پڑھنا بظاہر تو بے ادبی ہے، تو لہٰذا عمدہ لباس میں، اچھے لباس میں پہن کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ میرا اسلامی بھائی سے سوال ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ قسم کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی کہ صبح و شام کا ان کو 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا، جس کو صبح کھلایا اسی کو شام کو کھلایا جائے، یا یہ کھانا کھلا دے، یا پھر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک جو ہے شریف فقیر کو دے دے، اور اس طرح 10 کو دے دے الگ الگ، ایک کو نہیں دے 10 کی رقم بلکہ 10 کو الگ الگ دے، تو اس صورت میں ان کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے یعنی کھانا کھلانے کی، کپڑے پہنانے کی، یا 10 مسکینوں کو جو ہے وہ سوٹ دے دے تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر مسلسل 3 دن کے روزے ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے جو پہلے 2 ہیں ان میں اختیار ہے کہ یہ کر لے یا یہ کر لے، ٹھیک ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر یہ جو ہے وہ تیسرے والا آپشن کہ مسلسل 3 دن کے روزے رکھے، تو اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمیں آخرت کے معاملے میں غم ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آیا اپنے گھر والوں کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، یا کسی رشتے دار کے معاملے میں اس طرح کا غم کرنا درست ہے کہ کاش یہ نیک بن جائیں، سارے کے سارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس طرح کی غم پہ رونا یا دعا کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اگر گھر والوں کے لیے کرنا نصیب ہو جائے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ گھر والوں کی اصلاح اور ان کو نیک بنانے اور انہیں قرآن و حدیث اور شریعت کے پابند بنانے کی تو تاکید ہے ہم کو قرآن کے اندر۔ چنانچہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ گھر والوں کی بے عملی کو دیکھ کر، گھر والوں کی اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی گناہوں میں ہے، تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، کوئی کیا۔ ماں باپ اگر بھی عملی کا شکار ہوتے ہوں گے تو تکلیف ہوتی ہوگی، اور یہ تکلیف اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو بے پردہ دیکھے، بے حیائی کرتا دیکھے، اور اس پر وہ غیرت نہ کھائے اور ان کو سمجھائے نہیں، جو سمجھانے کا ایک دائرہ کار ہے، اور ان کے ان کاموں میں ان کا تعاون و معاون بن جائے گا، تو اسے تو دیوس کہتے ہیں، اور دیوس پہ جنت حرام ہے۔ دیوس یہ عربی کا لفظ ہے، حدیث پاک کا لفظ ہے، اور اس کے اردو اگر صحیح معنی کرنے جائیں تو بے غیرت کے ہوتے ہیں۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ اپنے گھر والوں کو بے عملی میں مبتلا دیکھیں تو دل میں ایک درد اور ایک کوڑھن پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ اس درد اور کوڑھن سے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ مگر یہاں یہ ایک مدنی پھول عرض ضرور کروں گا کہ ایسی صورتحال میں گھر میں لڑنا نہیں چاہیے۔ بہن ہے، بھائی ہے، یا والدین ہے، اگر ان کو دیکھتا ہے بے عملی کرتا ہوا تو ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جھاڑیں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے، چیخو پکار کریں گے، بے نمازی ہو، جہنم کی آگ میں چلو گے، بے غیرت ہو، یوں کر کے اگر آپ کرنے بیٹھو گے تو بظاہر کوئی اس کا فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کے
کچھ اصول اور کچھ مدنی پھول ہیں. نرمی سے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، پیار سے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. سختی کرنے بیٹھیں گے نا تو مسئلہ ہو. ہے فلاح کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اگر کوئی شخص رمضان شریف میں بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں سخت وعیدیں کون سی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. یوں تو ماہ رمضان ہو یا نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی چاہیے. ایک بار امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی، اور دیکھتے دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کے لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کا دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر قرار کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے رب عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا. رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا. دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے. سجدے میں گر کر رو رو کر عرض گزار ہوئے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اس سے بخش دیا. چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے آخرت سنور جائے؟ امیل سنت فرماتے مرد کا سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا ہے. یہ مرد کا وظیفہ ہے. نماز پڑھیں، نماز آخرت سنوارے گی، کیونکہ نماز یہاں ستھرا کرتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور یہی وہ شے ہے جو اب میری آخرت کو بہتر بنے گی. جب ہم برائی سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے، فرائض کی ادائیگی بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا، جو ہمارے جو عبادات کے اندر جو شرائط ہیں وہ پوری کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وظیفہ یہ ہماری آخرت بہتر بنائے گا. رہی بات نیکی کی توفیق پانے کے لیے، تو اس کے لیے دعا بہترین وظیفہ ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا کر، نماز کی توفیق عطا کر، عبادت کی توفیق عطا کر. یہ کریں. اس کے علاوہ طلوع آفتاب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تیرے بندوں نے اپنے گناہوں بھرے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیا. مولا ہزارہا محتکفین دھرنا دیے تیرے گھر میں حاضر ہے.
اے اللہ اس میں کون مقبول ہے تو جانتا ہے. جس کا ربنا کہنا تجھے پسند آتا ہے، پکارنا پسند آتا ہے، عبادت کرنا پسند آتا ہے. اے اللہ ہاتھ اٹھانا جس کا تجھے پسند آتا ہے، اسی کا واسطہ مولا ہم گناہ گار سیاہ کاروں کا ربنا کہنا بھی اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے. اے کریم تو نے رمضان کریم عطا کیا، مغفرت کا عشرہ عطا کیا. اے الہ العالمین، اے اللہ جب موقع دیا ہے مولا دعا کا عشرہ مغفرت میں، تو ہمارے لیے اے اللہ مغفرت لکھ دے، گناہ معاف کر دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. مولا کریم مغفرت سے نواز دے. اے اللہ مغفرت سے نواز دے، گناہ معاف کر دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. نظر نامہ اعمال پر جاتی ہے، اپنی غفلتوں پر جاتی ہے مولا، دل ڈوبنے لگتا ہے. عشرہ رحمت آیا گزر گیا، کچھ نہ کر پائے مولا، تجھے راضی کرنے کا سامان نہ کر پائے. جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا ادا نہ کر پائے، جیسا عبادت کرنے کا اے اللہ حق تھا وہ نہ کر پائے. عشرہ مغفرت کے لمحات ہیں اے اللہ، جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں. اے اللہ تو اپنے بندوں کو مغفرت سے نواز رہا ہے. ہم بھی تیرے گناہگار بندے ہیں مولا، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، نہ مانگنا آتا ہے، نہ پکارنا آتا ہے، نہ تجھے راضی کرنا آتا ہے. مولا تیرے مقبول بندوں کا واسطہ مولا ہماری دعائیں قبول فرما دے. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک ذہن بنتا ہے لوگوں کا کہ یار میں روزہ چھوڑ بھی تو سکتا ہوں، اس کی بھی تو مجھے شریعت نے اجازت دی ہے. تو وہ کچھ ایسے معاملات ارشاد فرمائیں کہ روزہ کب چھوڑا جائے گا. بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے. اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان کو دوسرے مہینے میں گنتی ان کی پوری کر لے. صحیح. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے. حالت مرض میں روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں جو فقہی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، مریض کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، اور کس صورت میں مریض چھوڑ سکتا ہے کس صورت میں نہیں، عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بہت معمولی صورتوں کے اندر کہ جب نہ کوئی خاص بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، روزہ بآسانی پورا کیا بھی جا سکتا ہے. مرض بھی کوئی بہت زیادہ ضرر والا نہیں، اس میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مرض جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ملتی ہے، اس میں شرط کیا ہے کہ ہلاکت کا خوف، یعنی ہلاک ہو جائے گا ایک مریض، ایسا مرض آ گیا. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے
ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا خدا نخواستہ، ٹھیک، اور اس کا خون کافی بلڈنگ جاری ہو گئی، تو اب اسے بھی اور سب کو، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو ہلاکت کا خوف ہو یا عقل زائل ہونے کا خوف ہو۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض ایسا ہے کہ وہ کھانے پیے بغیر جو ہے اگر کچھ غذا نہیں جائے گی تو اتنا نحیف اور کمزور ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ مرض شدید بڑھ جائے گا، یعنی مرض شدت اختیار کر جائے گا اگر روزہ رکھا ہے اس نے۔ ان صورتوں میں مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اور یہ اس کی علامات فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، بعض اوقات تو علامت سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ تجربہ ہوتا ہے، تجربے کی بنا پر بھی اس کا ظن غالب ہو جائے گا کہ میرا مرض بڑھے گا اور مجھے ضرر لاحق ہوگا۔ اسی طرح ایک صورت علماء نے لکھی علامت تجربے کے علاوہ کہ طبیب حاذق، مسلمان غیر فاسق جو طبیب ہوتا ہے، تو وہ اگر خبر دے کہ اگر روزہ رکھو گے تو شدید بیمار ہو جاؤ گے اس لیے روزہ چھوڑ دو، تو اس کی بات پر اعتبار کر کے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ مسافر جو ہے وہ شرعی مسافر کب ہوگا؟ پہلے تو تھوڑی سی یہ بریف کر دیں کہ وہ شرعی مسافر کب ہوگا، اس کا سفر کب شروع ہوگا، کب سے وہ مسافر مانا جائے گا، یعنی پہلا کلومیٹر کب شروع ہوگا اس کا؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ 92 کلومیٹر، تو ارشاد فرمائیے۔ اس میں یہ کہ 57.5 میل، جی 57 میل، اور وہ بنتے ہیں 92 کلومیٹر تقریباً، تو 92 کلومیٹر دور جانا ہے، اور 57.5 میل دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں شہر سے باہر اتنی دور جانا ہے، تو یہ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا۔ اچھا، اب وہ جو پہلا کلومیٹر کب شمار ہوگا؟ وہ شہر کی حد جو ختم ہو رہی ہے، آبادی کی حد، شہر ہو یا گاؤں ہو، یعنی گاؤں کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد سے پہلا میل یا پہلا کلومیٹر اسٹارٹ ہوگا۔ اب روزہ رکھے نہ رکھے، حالت سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جیسا کہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض یا مسافر جو ہے وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، تو مسافر کو رخصت ہے، تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اب یہ کب چھوڑے گا؟ اس میں بعض اوقات پھر غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں، جیسا کہ مسافر کی جو میں نے آپ کو تعریف بیان کی، آبادی سے باہر ہونے کے بعد 57.5 میل دور جا رہا ہے، جب وہ مسافر بنے گا، جب وہ مسافر بنا بھی، نیت خالی نہیں ہے، مسافر بن گیا، صحیح، تو مسافر بن گیا تو اب روزہ چھوڑ سکتا ہے، اب جو روزہ آئے گا وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن صبح کے وقت سحری ختم ہونے کے بعد جو نیت کا وقت تھا اس میں وہ مسافر نہیں تھا۔ صحیح، مثلا باب المدینہ کراچی میں رہ رہا ہے اپنے گھر پر، اسے 10-11 بجے سفر پر جانا ہے، صحیح ہے، مثلا حیدرآباد جانا ہے، تو 10-11 بجے جب سفر کرے گا اور کراچی کی آبادی سے باہر ہوگا تب وہ مسافر بنے گا نا، ٹھیک ہے، تو اب دن میں جو سفر کرنا ہے اس کی بنا پر وہ آج کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی پہلے سے یہ نیت کر لی کہ مجھے تو دوپہر میں جو ہے وہ سفر پہ جانا ہے، میری 4 بجے کی ٹرین ہے، تو میں روزہ نہیں رکھتا آج، تو میں مسافر ہوں، تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے کون؟ جو مسافر ہو، جس کی آگے بننے کی نیت ہے دن میں، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی روزہ شروع ہونے کا جو وقت ہے اس وقت جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح، لیکن چھوڑ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ میرا روزہ رکھے گا تو وہ ہوگا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ مسافر جو ہے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر وہ روزہ چھوڑے گا تو اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، پہلا تو یہ مسئلہ ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ میرا ہے ہی نہیں، قضا ہی نہیں کرنا، اس کا روزہ معاف نہیں ہوا، اچھا اچھا، اسے روزہ قضا بعد میں کرنا ہوگا، پہلا تو یہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر رکھے تو کیسا؟ تو رکھنا افضل ہے۔ کب افضل ہے؟ کہ جب اسے خود ضرر نہ ہو روزہ رکھنے سے سفر میں، یا ساتھ والے کو ضرر نہ ہو جو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور اگر اسے بھی مشقت لاحق ہوگی، پریشان ہوگا سفر کے اندر، یا وہ روزہ رکھے گا تو دوسرا پریشان ہوگا کہ سفر میں بعض اوقات مل بانٹ کے کام کرنے ہوتے ہیں، ایک نے تو روزہ رکھا نہیں اس لیے وہ سارا سفر صحیح کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے بھائی میں تو روزے دار ہوں، مجھے بھی اٹھاؤ اور میرا سامان بھی اٹھاؤ تم، تو اب وہ دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، تب بھی روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ۔ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی عورت سے اس کے مال و جمال کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ اس کے مال و جمال سے محروم کر دیا جائے گا، جس نے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا مال و جمال بھی عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث سنتا ہوں، بیان کرتا ہوں، روایت میں ہے یعنی عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے پھسلا دے، اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، ممکن ہے اس کا مال اسے سرکش بنا دے،
عورت صرف اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو نقل کیا. آگے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین پر برانگیختہ کرنے میں مبالغہ اس وجہ سے فرمایا، یعنی ابھارا گیا ہے، بہت ابھارا گیا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ دیندار عورت دینی معاملات میں شوہر کی مددگار بنتی ہے، اور اگر دیندار نہ ہو تو دین سے غافل کرنے اور تشویش کا باعث بنتی ہے. آگے لکھتے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص فراغت اور دینی معاملات میں مدد حاصل کرنے کا خواہشمند ہو وہ اچھے اخلاق کی حامل عورت سے نکاح کرے، کیونکہ اگر عورت زبان دراز، طعن و تشنیع کرنے والی، بد اخلاق اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہوگی تو اس سے پہنچنے والا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہوں گے. تو جب لڑکا پسند کرنا ہے اس وقت آپ نے اس کی دینداری دیکھی ہے نہیں دیکھی، یا لڑکی پسند کرنی ہے تو اس وقت آپ نے اس کی دینداری، پرہیزگاری وغیرہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. جو گھرانہ ہے دونوں طرف کا اس میں دیکھیں کہ سنتوں بھرا ماحول ہونا چاہیے، محبت بھرا ماحول ہونا چاہیے. تب یہ جب اس طرح کی چیز دیکھیں گے تب انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کا ادب احترام رہے گا. اور خدا نہ خاصا کوئی پرابلم آ بھی گیا تو چونکہ خوف خدا والا اگر ماحول ہوا اور صحیح معنوں میں عشق رسول والا ماحول ہوا تو یہ ایک دوسرے کا کوئی مطلب لحاظ رکھ کر ترکیب بنانے کی کوشش کریں گے. جب آپ کے گھر میں آئے گی ایک ایسی عورت جو با اخلاق ہوگی، دین کو، اسلام کو، سنتوں کو سمجھنے والی ہوگی تو وہ کیسے بدتمیزی کرے گی؟ جو عورت شوہر کے آگے بدتمیزی کرتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے، جھاڑتی ہے، اس کے آگے مطلب کہ زبان درازی کرتی ہے، وہ عورت اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے معاملے میں تانا دینے والے اب خوف خدا والا اور سنتوں کا پیکر ڈھونڈیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کی دل آزاری سے بھی ڈرے گا. عورت امیر ہو اس کو دیکھ کے شادی کریں یا غریب ہو، امیر کا دل نہیں ہے غریب کا دل ہے. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کیا دیکھ کر شادی کرو، میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد سلسلہ میں اپنا ختم کرتا ہوں. حدیث سن لیجئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مالداری، خاندان، حسن، دینداری. تم دین والی کو اختیار کرو، گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ. یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں. یہ حدیث کی شرح بیان کر رہا ہوں کہ یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت، حیا اور پردہ اور دینداری کو پہلے دیکھو. رب کریم ہم سب کو محبت، پیار، اتفاق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. گرمی اپنی جگہ پر اس کا ایک پیریڈ آیا اور بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کی محسوسات ہوں، اور یہ ایک موسم کا ایک مسئلہ ہے. مگر ساتھ ساتھ بجلی چلی جاتی ہے، پھر کبھی پانی کم پڑ جاتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ اس معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں؟ جو برتتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی کئی مقامات پر بجلی کا بیجا استعمال کرتے ہیں. اپنے گھر میں بھی چاہیں تو ہم اپنی بجلی کا کم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کمرے کے اندر ایک لائٹ اور ایک پنکھا بیکار چل رہا ہو اور لائٹ جل رہی ہو، اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ بند کروں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے گھر میں جو اندھیرا تھا اجالا ہو جائے گا. اگر ہم بحیثیت ایک قوم اپنے بجلی کی جو کنزپشنز ہیں اس کو اگر ہم منیمائز کریں، ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں، اور جو چوری کی لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، کنڈا لگاتے ہیں، ناجائز ہے جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے پراپر
طریقہ کار پر آ جائیں، خواہ وہ ریسیڈینشل ایریا ہو یا کمرشل ایریا ہو، خواہ اس کا رہائشی استعمال ہے یا وہ آپ کا کاروباری استعمال ہے. قطع نظر اس سے کہ کوئی مطلب کہ رشوت لے کر، کوئی کیا لے کر آپ کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ عموماً پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کنڈے ہیں کہاں کنڈے نہیں ہیں. لیکن بحیثیت قوم ایک ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے. مثال کے طور پر صفائی رکھنا، کوڑا دان میں ڈالنا، چلتے پھرتے راستے میں تھوکنے سے بچنا، چلتے پھرتے کیلے وغیرہ کے یا کسی فروٹ وغیرہ کے چھلکے چلتے ہوئے پھینک دینا، گندگی کرنا. تو یہ سب ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. یعنی یہ ایک قومی ذمہ داری ہے نا کہ ہم سب ذہن بنا لیں کہ ہم نے سگنل نہیں توڑنا. تو کوئی آپ کو مطلب کہ آ کر گن پیٹ پہ تو کہتا نہیں ہے کہ تم سگنل کیوں نہیں توڑتے تو ہمیں مار دیں گے، یا سگنل نہیں توڑو گے، سگنل توڑو ورنہ تمہارا چالان ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا. تو ایک جیسے کہ اجتماعی طور پر ایک سوچ بننے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری مسنگ ہیں، اس کو ہمیں پانا ہے اور اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. لیکن یہ سگنل کے میٹر ہیں، اس طرح کے میٹر ہیں، تو یہ ہمیں کوئی پریشرائز نہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی ایک اس چیز کو سنبھال سکتے ہیں. تو بجلی بھی ایک مطلب کہ بچائی جا سکتی ہے اور چوری سے بچائی جا سکتی ہے. چوری ہم نہ کریں، بیجا استعمال نہ کریں. اگر ایئر کنڈیشن کا استعمال کرنا ہے تو اتنا کم استعمال کریں کہ آپ کا گزارا بھی ہو جائے. اب آپ بتائیے کہ اب ایسا اے سی چلانا کہ آپ اے سی بھی چلا رہے ہیں اور بلینکٹ بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ خود سوچیے کہ چلے ایک سویا ہوا آدمی چادر تو لے گا، اچھی بات ہے. نیند کی حالت میں چادر ایک آدھ لے کر سونا تاکہ آپ کا بدن ڈھکا رہے، یہ اچھی بات ہے. حیا کی بھی یہ تقاضے پورے کرتی ہے اور اچھی بات ہے. لیکن اب آپ اتنا چیل کریں کمرہ، اتنا ٹھنڈا کرے گا، اب آپ کو بلینکٹ بھی ضروری ہے. تو اب کوئی تو بیچارہ بنیان بھاری پڑ گیا ہے، اس کو مثال دے رہا ہوں، اور آپ کو بلینکٹ کے بغیر نیند نہیں آتی اور آپ کو اتنا چیل کمرہ چاہیے، ٹھنڈا کمرہ چاہیے. تو ایک نارمل کمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ کا اپنا بل بھی بچے گا اور آپ کی وہ جو ایک پراپرلی ایک نارمل سی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ روم ٹھنڈا رہے، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے پورا ہو جائے گا. اور جو الیکٹریسٹی جو بجلی کی جو کنزپشنس ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا. اگر مطلب کہ ایسے بلب سے کہ جو کم یونٹ لیتا ہو، اسے گزارا ہوتا ہو تو زیادہ نہ جلائیں. ہاں جہاں ضرورت ہو وہ اپنی جگہ پر ہے. اب میں بھی جہاں بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ ٹھیک ٹھاک لائٹیں جل رہی ہیں، بٹ اس ریکوائرمنٹ، جب ریکوائرمنٹ ہے ایک الگ چیز. اگر ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو کیوں وہ بجلی ضائع کی جائے. اب اس میں اگر تضییع مال پایا جائے گا تو حرام ہو جائے گا، یعنی مال کو اگر ضائع کرنا پایا گا تو حرام ہو جائے گا. اسی طرح زینے اترتے چڑھتے آپ کے مطلب اور دیگر مقامات پر چاہیں تو آپ بجلی بچا سکتے ہیں، ضرورت کا استعمال کر سکتے ہیں. نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا ہوگا. ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے، ایک نیشنل پرابلم ہے، اس کو مل کر حل کر سکتے ہیں. بہت سارے بیچارے علاقے ایسے ہیں، پورے ملک کی میں بات کروں، جہاں پاور نہیں پہنچ سکتا. تو نظام بنے گا انشاءاللہ تعالی. اب ہم صرف کرٹیسائز کریں گے فلاں 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 فلاں، اور یہ ہمارا ایشو بھی نہیں ہے. وی آر کمپلیٹلی نان پولیٹیکل باڈی. دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے. ہم افراد کی فرد کی اصلاح کی بات کرتے ہیں. یقیناً ان افراد کے اندر اس کام کے ذمہ دار بھی آ جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے. سپلائی کرنی ہے جن کو، وہ بھی دیانت داری کے ساتھ اپنا کام کریں، اور جنہیں بجلی مل رہی ہے وہ بھی دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کا استعمال کریں. کہ ایک مسلمان کو اس بات کا تو علم ہے کہ قیامت کے روز اگر پوچھ گچھ ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا، میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر غور کریں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو لوگ احتجاج کرنے کے لیے روڈ پر نکل آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لوگ ڈنڈے لے کر بسوں کو مار رہے ہو. تو ارے بھائی اس بس نے کس کو مارا ہے یہ بتاؤ. یعنی جو بس کو مار رہا ہے یا جو کسی گاڑی کا شیشہ توڑ رہا ہے، 2 منٹ کے لیے اس کو پکڑ کے پوچھے کہ یار 2 منٹ رکو، یہ بتاؤ اس گاڑی نے کچھ کیا ہے؟ نہیں، اس گاڑی نے کچھ نہیں کیا. اچھا
یہ گاڑی جس کی ہے اس نے کچھ کیا ہے؟ اس نے بھی کچھ نہیں کیا. تو یار یہ گاڑی کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اچھا آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا اور آپ چلے گاڑی کو توڑنے کے لیے, صحیح بتائیے, آپ کا ڈنڈا پڑتے ہی اڑتے ہی کوئی پیچھے آواز ہے, اوے یہ تمہاری اپنی گاڑی ہے, آپ ڈنڈا مارو گے؟ نہیں اپنی گاڑی کو ڈنڈا نہیں ماروں گا, اپنی گاڑی کا شیشہ نہیں توڑوں گا. ارے یہ تو کوئی بات تھوڑی ہوئی, نہ اپنی گاڑی کا شیشہ توڑ رہے ہیں نہ کسی اور گاڑی کا شیشہ توڑنا ہے. آپ سگنل مطلب کہ جیسے کہ آج ہی ساری طاقت لگانی ہے, آپ سگنل نکال کے رکھ دو گے, سگنل کی لائٹیں توڑ کے رکھ دو گے. یہ سگنل نے کچھ بھی نہیں کیا. ارے کرنے والا کہاں نظر آتا ہے؟ کرنے والا ہے کون؟ آپ جانتے کسی کو نہیں ہے, بس روڈ پہ نکل پڑے, ٹائر جلا دیے, یہ جلا دیے, وہ جلا دیے, یہ کیا وہ کیا. تو یہ جو کیفیت ہے, اس سے ہمارا اپنا ایک نقصان ہوتا ہے, مگر اس کا ایک اپنا اسلامک اور ایک اخلاقی استعمال ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی رکھیں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ یہی اشتعال والی کیفیت کو اٹھ کر پتھر مار دے گا, کسی گھر پہ جا کر پتھر لگا. ابھی گھر والے نے کیا کیا تھا؟ کسی کی دکان بند ہو گئی, انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ ہو گیا, انہوں نے کیا کیا تھا. یعنی کرے کون بھرے کون, کرے کرنے والا کوئی کون, اور سزا کس کو دی جا رہی ہوتی ہے. اور سزا دینا یہ عوام کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ ایک قانون بنے ہوئے ہیں, ایک اصول بنے ہوئے ہیں, طریقہ کار بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور شریعت مطہرہ, اسلام و دین و قرآن و حدیث کا نظام اور طریقہ کار نافذ ہو جائے. ہمارے دل و دماغ پر دین اور اسلام کی تعلیمات نافذ ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دعوت اسلامی اگر آپ نے قبول فرما لی, اور دعوت اسلامی آپ کے معاشرے کے ایک ایک فرد کی طبیعتوں کا حصہ بن گئی, آپ کے ایک ایک گھر کا حصہ بن گئے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے اب دیکھیں گے کہ کس طرح محبت اور پیار اور امن کا دور دورہ ہوتا ہے. اگر نابالغ لڑکا ہو, حافظ قرآن ہو, اور وہ آگے نماز تراویح پڑھا سکتے ہیں, ابھی اس کی داڑھی بھی نہیں آئی. تراویح یعنی امامت کسی بھی نماز کی ہو, اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. تو نابالغ جو ہے وہ بالغوں کی امامت نہیں کروا سکتا, تو اس کے پیچھے جو بالغ نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. پیارے بابا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کی دشمن ہو جائے تو بابا جان اس صورت میں بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ بہن اگر بھائی کی دشمن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, اس کے اسباب پر غور کیا جائے کہ بہن بھائی کی دشمن کیوں بنی. بعض اوقات بھائی کا قصور ہوتا ہے جو اس کی توجہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بہن اس سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس کو ناراضی رہتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جوابی دشمنی نہ کی جائے. اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتی تب بھی خود قطع رحمی نہ کرے, بلکہ یہ صلہ رحمی جاری رکھے. ورنہ وہ صلہ رحمی کرتی, آپ بھی صلہ رحمی کریں گے تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا نا. جیسے وہ صدقہ دینا, اپنے ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے. کہ ناراض رشتہ دار کو ناراض ہو تو اس لیے آپ ان کو زیادہ تحائف دیں اور ان کو منانے کی بھی کوشش کریں. اگر ان کی جائز شکایات ہیں تو وہ بھی دور کریں, اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے گی. لیکن اب یہ سمجھانا بھی آنا چاہیے. بعض اوقات سمجھانا بھی جھاڑ کر ہوتا ہے, ڈانٹ کر ہوتا ہے, کوسنے دے کر ہوتا ہے, تو پھر کیسے وہ سمجھے گی. عام طور پر جو خرابیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں, اتنا سمجھایا مانتا ہی نہیں ہے, ٹھیٹ ہے ٹھیٹ, پاؤں پڑھوں اس کے, میں پاؤں بھی پڑھا, نہیں مانتا. لیکن جو انداز ہوتا ہے نا سمجھانے کا وہ بڑا رف ہوتا ہے, تو اس طرح بندہ نہیں سمجھتا. نرمی, حدیث پاک میں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس چیز کو زینت دیتی ہے, اور جس سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. اس لیے نرمی سے پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے. تو نزلہ کوئی ایسا بہت بڑا مرض
तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि कई अमराज इससे दूर होते हैं। तो आला हज़रत ने तो रिवायत नकल की है ना कि नज़ले को मकरूह ना समझो, कि नापसंद ना करें नज़ले को, कि कई बीमारियां उससे कट जाती हैं। तो इसलिए अपनी बीमारी का वो जान के टेक लेके चले, और मतलब ये नहीं ठीक, अपनी बीमारी को छुपाना चाहिए। जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान माल में आई हुई मुसीबत को छुपाए ना, तो हदीस पाक में इसकी फजीलत है, यानी अपनी जान या माल पर आई हुई मुसीबत छुपाए और शिकायत ना करे, तो अल्लाह पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत कर दे। अब इस फजीलत पर बंदा हाथ रखे या हाउ करता रहे, हुंकारे भरता रहे। बाद बीमारियां ऐसी होती है जो जाहिर होती है, नज़ला है, पानी बह रहा है, तो जाहिर है कि हाथ में कोई रुमाल तौलिया वगैरह रखना ही पड़ता है, फिर नज़र आ ही जाता है। खांसी वो भी नज़र आ जाती है, बाज़ औक़ात बीमारी भी नज़र आ जाती है, नक़ाहत, और इसका इज़हार हो जाता है। मगर इसमें खुद लोगों के सामने इजाफा ना करें, जो ओरिजिनल है वही रहने दें। हमारे ये थोड़ा कमी है कि ओरिजिनल नहीं होते। पहले के बुजुर्गों का तो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि बीमार होते थे तो छुप जाते थे, बाज़ बुजुर्ग छुप जाते थे कि पता चल जाएगा कि बीमार हो गए, तो ये बेचारे इयादत करेंगे। इयादत करना अच्छा काम है, उनको तो सवाब भी मिलेगा ज़ाहिर, लेकिन वो करेंगे इयादत, हमसे कहीं हो ना जाए शिकायत, क्योंकि शिकायत करना ये नहीं ठीक। बिला ज़रूरत अपने मरज़ का दूसरों के सामने इजहार करना, ये क्या है कि अल्लाह ने मुझे नज़ले में मुब्तला कर दिया, मुझे फांसी में डाल दिया, सर दर्द हो गया, तो किसने किया? भाई अल्लाह ने किया। तो ये शिकायत ना की जाए बिला ज़रूरत। हाँ, डॉक्टर को बताया या घर वालों को इसलिए बताया कि नहीं बताएंगे, फिर इनको शिकायत होगी तुमने क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारा इलाज करते हैं वगैरह वगैरह। तो ज़रूरतन बताए, ठीक है। वैसे भी अगर किसी ने बिला ज़रूरत बताया तो इसको गुनाहगार नहीं कहेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, फजीलत तो गई ना। तो बहरहाल ये कि बंदा गंदा है, जनरल बात कर रहा हूँ, आम तौर पर बंदा मफाद परस्त हो गया है, खुद गंदा है, अपने रब से रुजू करे बंदा। वो रब बड़ा करीम है, रहीम है, मरज भी उसी ने दिया है, शिफा भी वही देता है। प्यारे बापा जान, मैं प्रिंटिंग प्रेस के शोबा से वाबस्ता हूँ। हमारे पास कुछ चीज़ें प्रिंट होने के लिए आती हैं और उस पर तस्वीर का कहा जाता है। तो प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज है कि तस्वीर को प्रिंट करके देना कैसा है? प्रिंटिंग प्रेस वाले जो प्रोफेशनल हैं वो कैसे बचेंगे? है तो नाजायज। अब इसमें तशवीश है कि जैसे आपने 1000 किताबें छापी और सिर्फ एक तस्वीर है उसमें, तो ये 1000 तस्वीरें छापी आपने, एकदम से 1000 तस्वीर का गुनाह, औरतों की फिर और तबाही। फिर एक तस्वीर थोड़ी होती है, कई तस्वीरें होती है। अब तो किताबों में भी एक तादाद है किताबों में कि वो राइटर की तस्वीर होती है, और लोग यूं मिसगाइड हो जाते होंगे कि यार ये तो मौलाना की तस्वीर है, पीर साहब की तस्वीर है, यूं ज्यादा फंस जाते होंगे। कोई बईद नहीं। फिर ये कि इश्तिहार छापते हैं, तो अब ये कि जैसे कि नात ख्वानी है तो नात ख्वान की तस्वीर है, इश्तिहार छापा, इसमें फंसे, बचना बहुत दुश्वार हो गया। प्रिंट मीडिया जो है, अल्लाह, तो ये प्रेस चल सकता, जायज सूरत रखे आदमी, मना कर तस्वीर नहीं छापूंगा, और ये कि ज्यादा माल बाजार नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये कि हर किताब हर रिसाले में तस्वीर होती नहीं है। बहुत से रिसाले, बहुत से पंफलेट, हैंडमेड इश्तिहार होते हैं जिनमें तस्वीर जानदार की नहीं होती, वो छापे, जबकि और कोई इसमें माने हुए शरई ना हो। इसके बाद देखा सिलसिला फैजान सहरी। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत ईमान अफरोज वाकया। एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र कमोबेश 17-18 साल है,
وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر قافلے میں روانہ ہوا، جب یہ قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے، سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہ میری گدڑی کے نیچے ہے۔ ڈاکو اس سچی بات کو، اس اسٹریٹ اوے بات کو، راست گوئی کو مذاق سمجھنے لگا کہ ڈاکوؤں سے تو لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، یہ کیسا نوجوان ہے کہ اپنی اس بات کو بالکل بتا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، اس گدڑی کے اندر ہے۔ اب یہ ڈاکو جو تھا اپنے سردار کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ایک ایسا نوجوان ہمارے قافلے میں ہے جو ہم جب پیسوں کا پوچھتے کہتا ہے میرے پاس پیسے۔ سردار نے اپنے پاس بلایا اور جب وہاں بلایا تو ڈاکو سارے مال کی تقسیم میں مصروف تھے، ڈسٹریبیوشن ہو رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا، لیڈر جو تھا، مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ ڈاکو کے سردار نے دوسرے ڈاکوؤں کو آرڈر کیا، حکم کیا کہ اس کی تلاشی لیں۔ جب تلاشی لی گئی تو پیسے نکل آئے، وہ دینار جو تھے وہ نکل آئے۔ تو کہا کیا وجہ ہے کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور تم اس بات پر، اس سچائی پر، کس بات نے تمہیں آمادہ کیا؟ ہمیں تو نہیں معلوم تھا تمہارے پاس پیسے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ سچائی پر آمادہ مجھے میری والدہ کی نصیحت نے کیا۔ کہ والدہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ کہ میری والدہ نے جب اس سفر پر چلا تھا تو نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ذرا غور کیجئے گا میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا اور آپ میں سے کئی لوگ اس عظیم ہستی تک پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ اس پورے واقعے میں کہیں اس نوجوان نے ڈاکوؤں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ لوٹو، یہ غلط کام ہے، توبہ کر لو، مگر سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے وہ کیسا اثر رکھتی ہے، وہ کیسا یوں سمجھیے انقلاب برپا کرتی ہے۔ گویا تاثیر کا تیر بن کر اس سردار کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ سردار کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، میں ساری عمر اپنے رب عز و جل کے وعدے کے خلاف چل رہا ہوں، اس کے وعدے کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں، اسے ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکہ مارنے اور ان گناہوں سے توبہ کی۔ اس کے پورے قافلے جو 60 ڈاکو تھے سب نے توبہ کی کہ سردار اب آپ نے توبہ کر لی تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اور اس پورے قافلے کا سامان واپس لوٹا دیا گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ہستی آپ جاننا چاہیں گے کون تھی؟ 18 سال 17 سال کی عمر میں اس نوجوان کو ایسی سچائی کی تاکید کی گئی، تربیت کی گئی، اور اللہ نے وہ زبان میں تاثیر عطا فرمائی کہ پورے ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کر لی۔ یہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر، بلکہ پیروں کے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سچائی ایک خوبی ہے، ایک حسن ہے، اور جو سچا ہوتا ہے نا اس انسان کا چہرہ بڑا پر رونق، پر نور اور مطمئن نظر آئے گا۔ سچا آدمی آپ کو بڑا، جس کو آپ کہنا کہ سیٹسفائی، پرسکون نظر آئے گا۔ جھوٹ جو ہے نا ایک ایسی برائی ہے، ہر قوم میں، ہر مذہب میں اسے برا جانا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا داغ ہے جس سے انسان کا چہرہ بدنما، اور یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے نا یہ آپ کو بے چین رہے گا، مضطر رہے گا۔ فار ایگزامپل آپ بہت سارے مجھے امپلائیز سن رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے، جاب کرنے والے، بزنس مین سن رہے ہوں گے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے، وہ ابھی ہمارے میں یوں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو اتنی لائٹ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کبھی کبھی لائٹ آتی ہے، پہلے کہتے تھے کبھی کبھی لائٹ جاتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں، پہلے سنتے تھے کبھی کبھی جھوٹ بندہ انسان بولے اتنا برا کہتے جھوٹا، اب تو سچ ہی نہیں بولتے۔ اچھا اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک شخص ہے، اس سے پوچھے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب وہ بیچارہ کوئی غریب ایریا میں رہتا ہے، اب اس کو بتانا نہیں ہے، تو وہ کہے گا میں تو جناب وہ ڈیفینس میں رہتا ہوں، میں کلفٹن کے ایریا میں رہتا ہوں، میں فلاں بڑی سوسائٹی میں رہتا ہوں۔ اچھا بتا تو دیا، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے میں نے اس کو ایڈریس کیا بتایا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا انہوں نے پوچھا کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں؟ میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، کہا میں تو جناب BA پاس ہوں۔ اب زندگی بھر یاد رکھنا ہے میں نے BA بتایا، BSc نہیں بتایا، ٹھیک ہے جناب۔ انہوں نے پوچھا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا میکینک کی دکان پہ، حالانکہ حلال کاروبار کوئی بھی ہو لیکن ہم نے تو اپنے ٹانگ اونچی رکھنی ہے نا، کالر اونچا رکھنا ہے، میرا تو بڑا بزنس ہے۔ کس چیز کا بزنس ہے یہ بھی پوچھ لیا، اب دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، وہ کپڑے کا کاروبار ہے۔ اب ان کو بتانا ہے بھائی یاد رکھنا ہے، یوسف بھائی نے جب بھی پوچھتا ہے نا وہ کپڑے کا کام بتانا ہے، سیل کا کاروبار نہیں بتا دینا ہے۔ اب وہ فائل ہی سنبھال رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ایڈریس یہ بتایا ہے، اس کو پڑھائی یہ بتائیے،
اس کو کاروبار یہ بتایا ہے، اب اس کو ٹینشن نہیں رہتی ہے کہ وہ اس لیے پریشان رہتا ہے. اب وہ کئی نوکری کرنے والے ہوتے لیٹ ہو گئے، کیوں لیٹ ہو گئے جناب؟ وہ والدہ کی طبیعت خراب تھی. اچھا 2 دن چھٹی کی، کیوں لیٹ ہو گئے؟ نانی کا انتقال ہو گیا. اب یاد رکھنا ہے کہ نانی مار دی ہے بھائی ہم نے، اب اگلی بار نہیں کہتا نانی بیمار ہو گئی تھی، کیونکہ جھوٹ بول دیا تھا، نانی گھر میں تھی. تو وہ جھوٹ بولنے والا ٹینشن میں ہی رہتا، اس کو فائل ہی سنبھالنی پڑتی ہے. اسکول والے کیا کرتے بچے، اب وہ پھنس بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. تو جھوٹ بول کر آپ اپنے مسائل تھوڑی دیر کے لیے تو حل کر لیں گے، ہمیشہ یاد رکھیں، مگر یہ دیر پا حل نہیں ہے. سچ بول کر بظاہر تھوڑی تکلیف اٹھانی ہوگی، لیکن وہ راحت اور سکون آپ کے ساتھ رہے گا. اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. مبلغ کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر ان کا بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اتنی اللہ نے بندے پر نعمتیں کی ہیں، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک نعمت رکھی ہے. آپ اسی زبان کو لیجئے کہ جس زبان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اگر یہ زبان ہمارے پاس نہ ہو تو اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، اپنا معافی ضمیر دوسروں تک آسانی کے ساتھ نہ پہنچا سکیں. اس زبان کے ذریعے کتنی ساری نعمتیں وابستہ ہیں. انسانی جسم سے ہٹ کر آپ دنیاوی غذاؤں کو اگر دیکھیں تو دنیاوی غذاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو. مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو مسلمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ستھری چیزیں، حلال پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے. اب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو آپ نے سوال کیا؟ سب سے بڑی نعمت دیکھیے مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی. اسلام ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، ایسی اللہ کی نعمت ہے جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے، کہ اگر اللہ چاہتا تو اسلام نہ دیتا، ہمیں بھی کفار میں شامل کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور طرف کر دیتا اعوذ باللہ تعالی، لیکن اللہ نے ہم پر کرم اور انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور آپ نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ ہر نعمت پر کہنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں دوام آتا ہے. سیدنا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے. بس یہ کہنے ہی سے اس کے پاس ایک اور نعمت آ جائے گی، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. اللہ جتنا بندہ شکر ادا کرتا رہے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، رب کا فرمان ہے اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نعمت اور شکر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اچھا بندہ جب شکر کرتا رہتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جیسے ہی بندہ شکر کرنا چھوڑتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ رک جاتا ہے. تو اس طرح یہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوری ہو گئی. لوگ ان کے پاس پہنچے، مصیبت پر بھی تعزیت کی جاتی ہے، صرف انتقال پر نہیں.
بلکہ جب مصیبت پہنچے تو بھی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے پاس جا کر اس چیز کے ضائع ہو جانے کی تعزیت کی جاتی ہے. تو لوگ ان کے پاس آئے اور حضور یہ کیا ہو گیا, ہم افسوس کے لیے آئے ہیں, آپ کے گھر میں چوری ہو گئی. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا کہ الحمدللہ مجھ پر تو کئی وجوہات کی بنا پر اللہ کا شکر واجب ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ شکر کیسے واجب ہو گیا؟ آپ سے تو اتنی نعمتیں چلی گئی ہیں, تو شکر کیسے واجب ہو گیا؟ تو بزرگ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ چور میرے پاس آیا تھا چوری کرنے کے لیے, میں چور بن کر کہیں نہیں گیا تھا. اللہ کا شکر ہے میں چور نہیں بنا. ایک یہ وجہ. دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ چور آیا, میرا آدھا مال چوری کر کے گیا, آدھا باقی بچ گیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پھر کہتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ چور آیا تھا, اللہ کا شکر ہے چور آیا تھا, میرا مال چوری کرنے آیا تھا, میرا ایمان چوری کرنے نہیں آیا. اب دیکھیے یار چوری ہو گئی. ابھی آپ کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرما رہے تھے, اور آپ یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ڈیفائن کر رہے تھے. اب یہاں دیکھیے گھر میں چوری ہو چکی ہے, اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. موبائل آئے دن ہمارے ہاں تو نکلتے رہتے ہیں گن پوائنٹ پر اور جیب کٹ جاتی ہے. تو ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شکر ادا کیا.